من قرأ الفاتحة بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صلوات پڑھیں محمد والے. عزاداران امام حسین اور ماتمداران سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام کے 40 کی مناسبت سے جو عشرہ مجالس جاری و ساری ہے، آج اس سلسلے کی یہ 7ویں مجلس، اور آج کی مجلس چونکہ کل روز شہادت امام رضا علیہ السلام ہیں، اور انشاءاللہ بعد مجلس آپ کا شبیہ تابوت برآمد ہوگا. ظاہر ہے آج کی یہ مجلس امام رضا علیہ السلام سے مربوط ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر اسلام کی جس گرامی حدیث کو مسلسل آپ حضرات کے سامنے عنوان بیان کے طور پر میں نے پڑھا ہے، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. بہترین جہاد، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ سلطان جائر، ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے. یہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کسی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہترین جہاد ہے. عزیزان محترم، میں نے کسی ایک مجلس میں یہ بات کہی تھی، اور حقیقت بھی ہے کہ انسان کا بہترین جہاد اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب انسان کے پاس دولت ایمان ہو اور اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو. اسی لیے نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. انسان جو جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، اپنی خواہشات کے خلاف جو کام انسان کرتا ہے، اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے. جب تک انسان کا اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہو تب تک انسان اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتا ہے. عزیزان، چونکہ شیطان قدم قدم پر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نفس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے نفس میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا جو انسان
جتنا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا چلا جائے گا، چاہے وہ جہاد بالقلم ہو، جہاد بالسیف ہو، جہاد باللسان ہو، دنیا کا کوئی بھی جہاد ہو، جب تک انسان اندر سے مضبوط نہ ہو باہر کے دشمن سے لڑ نہیں سکتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے نا اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، یعنی جب تک انسان اندر سے مضبوط نہ ہو اپنے خارجی دشمن سے نہیں لڑ سکتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہی ملک، وہی جنگیں انسان ہار جاتا ہے جہاں انسان کا اپنے اندر کا دشمن ہو۔ توجہ رکھیے گا، یعنی جب انسان کی پیٹھ سے وار ہو تو پھر انسان چھوٹے سے چھوٹے میدان میں بھی شکست کا سامنا کر پاتا ہے، لیکن اگر انسان اندر سے مضبوط ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، تو عزیزان محترم پھر اسے دین کی راہ میں قدم بڑھانے میں نہ جھجک ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی مصیبت بھی۔ عزیزان محترم وہ صبر و شکر کے ساتھ بڑی بڑی پریشانیوں اور بڑی بڑی مشکلوں کو آسانی سے طے کر لے جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو، جب انسان کے ہاتھ میں دولت ایمان ہو۔ اگر انسان کا نفس اس کے قابو میں نہیں ہے، جہاں نفس بے قابو ہوا وہیں انسان خسارے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو خدا کی مرضیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، احکام اسلامی کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر لیتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت نہیں لگتی، کوئی پریشانی نہیں لگتی، بلکہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب و کامرانی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے۔ اور عزیزو یہی تعلیمات، یہی طریقہ زندگی ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو نظام ہدایت انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے دیا تھا غدیر کی شکل میں، وہاں پہلے اللہ کے رسول نے یہ وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہوں؟ عزیزو تمام لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم میرے سچے چاہنے والے ہو تو پھر وہ عمل انجام دو گے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کی اتباع نہیں کرو گے جو تمہارا نفس کہہ رہا ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا کہ جب انسان اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو پھر انسان راہ ہدایت سے ہٹ کر راہ ضلالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے، چونکہ میرے نوجوان دوست ہیں، آج کی مجلس عزیزان محترم کربلا یہی پیغام دیتی ہے انسان کو کہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لو۔ اور یاد رکھیے جن کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے اور وہ خود کو امام کے حوالے کر دیتے ہیں، توجہ رکھیے گا، یعنی کربلا کے وہ مجاہد جنہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اپنے نفسوں کو اپنے امام کے حوالے کر دیا تھا، عزیزوں ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جب ان سے موت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے امو جان، آپ کی محبت میں، دین خدا کی راہ میں مجھے موت آ جائے تو یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزان محترم آپ نے محسوس نہیں کیا؟ عزیزوں یہ ذائقہ اصل، یہ موت شہد سے زیادہ شیریں کب بنی؟ جب جناب قاسم نے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنے نفس کو امام کے حوالے کر دیا۔ عزیزوں پیغمبر اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو مر جائے اور محبت آل محمد پر مرے وہ کیا مرتا ہے؟ شہید۔ اور شہید کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے، اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں سے رزق بھی پاتا ہے۔ عزیزان محترم یہ ہوتا کب ہے؟
صحیح محب بننا اور ہے. توجہ رکھیے گا. آپ ہمارے دنیا میں ہم جب عارضی محبت کرتے ہیں کسی سے تو ہمارا وتیرہ زندگی کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ عمل انجام دیں جس سے ہمارا معشوق، جس سے ہم عشق کرتے ہیں، ہمارا محبوب جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ مثلا ہم سے خوش رہے. مثلا اگر ہم عارضی اور مجازی محبت کر رہے ہیں ہمارے نوجوان دوست، تو ہیئر اسٹائل بھی ویسے ہی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہمارے محبوب کو پسند ہے، جو ہمارے معشوق کو پسند ہے. کپڑے بھی ویسے ہی پہنے جا رہے ہیں. یعنی ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا معشوق ہم سے راضی ہو جائے. اب عزیزان محترم، اگر ہمیں دعوی محبت اہل بیت ہے، اگر اہل بیت ہمارے محبوب ہمارے معشوق ہیں، تو یہ دعویٰ کب سچا ہو سکتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگی کو ویسا بنا لیں جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، ہم ویسے ہو جائیں جیسے آل محمد چاہتے ہیں. اور عزیزو یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ویسا بنا لیا جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں، اب ان کی محبت کا کمال یہ ہے کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو مرنے نہیں دیتے. عزیزان محترم، یہ ہے کمال محبت اہل بیت کہ اگر سچا محب مر بھی جائے تو اہل بیت مرنے نہیں دیتے. عزیزان محترم، کربلا کے شہیدوں کو آج بھی دنیا یہ کہہ کے سلام کرتی ہے نا کہ سلام ہو تم پر اے انصار حسین. عزیزو آج بھی کربلا کے شہیدوں کو سلام کرنا اس بات کی علامت ہے کہ زندہ ہیں. اور ان کے روزوں پر جا کر ہمارا منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، اپنی خواہشات کے اعتبار سے دعائیں مانگنا اور وہاں سے دعاؤں کا مستجاب ہونا کیا علامت ہے؟ یعنی وہ مرے نہیں ہیں. عزیزو وہ کون سی چیز ہے جنہیں انصار حسین نے مرنے نہیں دیا، جنہیں محبان حسین کو مرنے نہیں دیا؟ کہا وہی ہے ان کی محبت، مگر ایسی نہیں جیسی ہم، بلکہ ان کی محبت کا کمال یہ تھا اگر حسین نے چاہا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ رہے تھے، حسین نے چاہا کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو رہے تھے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے نفس کو حسین کے حوالے کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو کے بتا دیا کہ اگر مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو تو اطاعت حسین کرتے چلے جاؤ. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یعنی اپنے نفس پہ اگر کنٹرول ہے اور اگر ہم سچے آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو عزیزان محترم خود کو اہل بیت کے حوالے کرنا ہے. یعنی کیا مطلب خود کو اہل بیت کے حوالے کرنے کا مطلب نوجوان دوستو سمجھتے ہیں؟ یعنی اب ہمارا ہر عمل، ہماری زندگی کی ہر ادا مطابق اہل بیت ہونا چاہیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دعوی محبت تو کریں حسین علیہ السلام سے مگر کارنامے وہ انجام دیں جو اہل بیت کو پسند نہیں ہیں. کیا ہم سچے محب کہلا سکتے ہیں؟ کیا ہم سچے و اہل بیت کے چاہنے والے کہلا سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، اہل بیت کی شان کیا ہے کہ ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں، ان کے روزے قضا نہیں ہوتے ہیں، ان کے یہاں آنے والا سائل نامراد نہیں پھرتا ہے. اور عزیزو ان کی تو شان یہ ہے کہ ان کے روزوں سے آج خیرات بٹ رہی ہے، سخاوت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. تو محبت اہل بیت جو آج ہمیں بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے دوستدار ہیں، تو عزیزو یہ تنہا محبت صرف زبان سے ہے. عزیزو محبت کا مزہ پوچھنا ہے تو جناب میثم سے پوچھئے کہ سولی پر چڑھنے کے باوجود فضائل اہل بیت پڑھ رہے ہیں. توجہ رکھیے گا. محبت پوچھنا ہے تو کمیل ابن زیاد سے پوچھئے کہ حجاج ابن یوسف نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا مگر فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہیں. عزیزو محبت پوچھنی ہے تو جناب ابو ذر سے دیکھیے، وہ ہیں محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت، جناب عمار یاسر، جناب. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ویسے نہیں ہو سکتے، نہیں عزیزو ہو سکتے ہیں مگر کب؟ جب اپنے نفس پہ کنٹرول ہو جائے گا، اپنے نفس
کسی شعبے کو چاہے حالات جیسے گزرتے رہے ہوں تبلیغ کے لیے تشنع طلب نہیں چھوڑا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ آپ دیکھیں اگر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ آپ فرمائیں گے تو مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک مختلف دور رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی کس طرح کے دور اور زمانے رہے ہیں، مگر اہل بیت اور جو سچے محبان اہل بیت تھے ایک لمحے کے لیے بھی تبلیغ دین سے غافل نہیں رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مولا کائنات کا دور کیسا ہے، وہ علی جو کل تک پیغمبر اسلام جسے کبھی اپنے کاندھے پہ اٹھا رہے ہیں، کبھی فتح خیبر کر رہے ہیں، کبھی خندق کا مارکا ہے، کبھی شب ہجرت کا بستر ہے، کبھی غدیر کا میدان ہے، ہر جگہ علی علی نظر آ رہے ہیں، مگر تاریخ نے دیکھا کہ ابھی نبی کی آنکھ بند ہوئی، اب وہی علی ہیں عزیزان محترم جو کل تک ذوالفقار لے کر جن کے لیے جبرائیل کہہ رہا ہو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، عزیزو وہی علی ہیں کہ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی انہی علی کی گردن میں رسی کا پھندا ہے اور لوگ کھینچ کر لے جا رہے ہیں، علی جا رہے ہیں۔ عزیزو کیا مولا کائنات کی یہاں شجاعت نہیں رہی؟ کیا مولا کائنات کے پاس وہ تلوار نہیں ہے جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے؟ کیا مولا کائنات مرد میدان نہیں ہے؟ عزیزو علی علیہ السلام کے گلے میں وہ لوگ رسی کا پھندا ڈال رہے ہیں جن کی کیفیت یہ تھی جو کبھی میدان کے اندر نہیں گئے ہیں، اگر چلے بھی گئے ہیں تو میدان سے بھاگ کے آ گئے ہیں۔ عزیزو علی ایک ایک کی شجاعت اور بہادری کو جانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات ایسے عالم میں رسی کا پھندا گلے میں ڈلواتے ہیں اور تلوار نہیں نکالتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی میرے نوجوان دوستوں کہ صحابہ کے لیے کہ فلاں صحابی جو ہے فلاں درجے پر فائز تھے، جناب ابوذر ایمان کے 90 درجے پر، اور جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر، اور جناب مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہم طے کرتے ہیں کہ ایمان کا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ نہیں عزیزو، ہوتا کیا ہے کہ ان صحابہ میں کتنا ایمان پایا جاتا ہے وہ اس چیز سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ اہل بیت جو عمل انجام دے رہے ہیں ان کے اندر بصیرت کتنی ہے، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے رد عمل پر ہمیں کیا دکھانا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے جب مولا کائنات کے نوجوان دوستوں سنیے گا غور سے، جب مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے لے جایا گیا تو وہاں جناب مقداد بھی تھے، جناب ابوذر بھی تھے اور جناب سلمان فارسی بھی تھے۔ تینوں کا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ جناب مقداد 8ویں درجے پر ہیں، جناب ابوذر 90 درجے پر فائز ہیں اور جناب سلمان 10ویں درجے پر فائز ہے۔ مولا کائنات کی کنڈیشن کیا ہے؟ 3 یا 4 دن پہلے تک یعنی غدیر سے پہلے تک مولا کائنات نے تقریباً 83 جنگیں لڑی ہیں، اور مولا کائنات کی جنگوں کی شرکت کا عالم یہ تھا کہ مولا کائنات صرف لشکر کا حصہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ صاحب جنگ میں چلے گئے اور بزم پیغمبر میں رسول کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، نہیں، بلکہ تاریخ نے دیکھا ہے بدر سے لے کر تمام جنگوں میں علی ہراول دستہ میں ہوا کرتے تھے، یعنی سب سے آگے۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے اگر علی میدان جنگ میں ہوئے ہو بغیر علی کے تلوار کی جنگ جیتی گئی ہو، یعنی کتنا بڑا بہادر ہے مولا کائنات کہ جن کی شجاعت کا کلمہ جبرائیل آسمان سے قصیدہ لے کر آ رہے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی جیسا کوئی جوان نہیں، علی جیسی کوئی تلوار نہیں، مگر تاریخ نے دیکھا وہ لوگ جو کل تک میدان سے بھاگ کر آ رہے تھے اور علی اس کے بعد فتح خیبر کر رہے تھے، آج وہی بزدل لوگ علی کے سامنے بہادر بنے ہوئے ہیں، مگر بظاہر مولا کائنات خاموش ہیں اور رسی کا پھندا پڑ گیا اور لوگ لے کے چلے گئے، علی خاموش ہیں۔ آپ نے محسوس کیا کیوں؟ کیا مولا کائنات کے پاس سے نعوذ باللہ شجاعت چلی گئی تھی؟ کیا تلوار نہیں تھی؟
کیا اگر علی تلوار لے کے نکل آتے تو کسی میں ہمت تھی جو مولا کائنات کے مقابلے پہ آ جاتا؟ اس لیے کہ اگر بعد رسول علی نے جنگیں نہ لڑی ہوں تو سمجھ میں آتا ہے یہ وہی علی ہیں جو تقریباً 35 سال کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں مولا کائنات نے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں۔ عزیزو، بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ علی اپنے ہاتھوں سے جس اسلام کو پروان چڑھایا ہے، علی تلوار اٹھا کے آج اس اسلام کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ علی جانتے ہیں کیا کرنا ہے۔ میں نے بھی آپ سے ایک جملہ کہا کہ 8ویں درجے کا، 9ویں درجے کا، 10ویں درجے کا۔ عزیزو، یہ ایمان کے درجے کہاں سے طے ہوتے ہیں؟ یہ طے ہوتی ہے انسان کی بصیرت سے، کون کتنا بڑا مومن ہے۔ جتنی انسان کی سمجھ و بصیرت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا جب مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے لے جایا گیا تو جناب مقداد بھی ہیں، جناب ابوذر بھی ہیں، جناب سلمان بھی ہیں۔ جناب مقداد 8ویں درجے پر ہیں، جناب ابوذر 9ویں درجے پر ہے اور جناب سلمان 10ویں درجے پہ ہیں۔ عزیزو، یہ بتائیے کہ اس میں اگر مولا کائنات کے گلے میں جب رسی کا پھندا ڈالا گیا تو مولا کائنات کی محبت میں سب سے زیادہ رد عمل کسے دکھانا چاہیے؟ کسے دکھانا چاہیے سب سے زیادہ رد عمل؟ بھائی جناب سلمان ہے نا 10ویں درجے پر، سب سے بڑے مومن ہے جناب سلمان اہل بیت کے بعد۔ مگر تاریخ نے ایک منظر دیکھا کہ جیسے ہی مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا تو جناب مقداد نے تو تلوار نکال لی، ایک منظر۔ جناب ابوذر نے دستے تلوار پہ ہاتھ ڈالا، مگر جناب سلمان خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ عزیزو، اگر آج ہم ایمان کا فیصلہ کرتے تو سب سے زیادہ کسے صاحب ایمان بتاتے؟ کہا بھائی علی کے پھندا ڈالا تو جناب مقداد نے تلوار نکال لی، لہذا سب سے بڑے محب ہیں مولا کائنات کے۔ اس کے بعد ابوذر اور سلمان تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مولا کے گلے میں پھندا ڈل گیا اور آپ ہاتھوں کو باندھے کھڑے ہوئے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں۔ مگر عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ عزیزان محترم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سلمان 10ویں درجے پر فائز کیوں۔ تاریخ میں لکھا جب جناب سلمان سے یہ سوال ہوا، اے سلمان یہ بتاؤ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تو ابوذر مقداد نے تلوار نکال لی، ابوذر نے اپنے دستے تلوار پہ ہاتھ ڈال دیا، تم خاموشی سے کھڑے دیکھتے رہے، تو جناب سلمان نے وہی عارفانہ ایمانہ جواب دیا۔ اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سلمان کی معرفت کتنی تھی اور کیوں کہا تھا سلمان و منا اہل البیت۔ جناب سلمان نے ایک جملہ کہا کہ میری نگاہ بصیرت مولا کائنات کے رد عمل پر تھی۔ توجہ رکھیے گا، میری نگاہ بصیرت مولا کائنات کے رد عمل پر تھی۔ عزیزوں، میں کتنا بھی بڑا شجاع سہی مگر علی سے بڑا تو بہادر نہیں تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ علی اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈلواتے ہوئے خاموش ہیں، میں علی سے بڑا مومن نہیں ہوں، اس لیے کہ میں مومن ہوں، علی کل ایمان ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں مومن ہوں، علی کل ایمان ہے۔ اگر وہاں پر کوئی رد عمل ظاہر کرنا ضروری ہوتا تو علی کے پاس ذوالفقار بھی تھی، علی کے بازوؤں میں شجاعت کی طاقت بھی تھی، مگر میں نے علی کی خاموشی سے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ کہاں تلوار اٹھانا چاہیے، کہاں تلوار نہیں اٹھانا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہی بصیرت ہے، توجہ رکھیے گا۔ یعنی سلمان نے بتا دیا کہ میں 10ویں درجے پر فائز اس لیے ہوں کہ میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ علی کا رد عمل کیا تھا، اس لیے کہ میں مومن ہوں، علی کل ایمان ہے۔ عزیزان محترم، اسی بصیرت، جب اتنی بصیرت ہوتی ہے تو
تو پھر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کہاں رہنا ہے۔ عزیزو، آپ نے محسوس کیا جناب سلمان نے کوئی رد عمل؟ کیوں؟ اس لیے کہ سلمان جان رہے ہیں میرے مولا شاید مصلحت اسی میں ہے اس وقت کہ علی جو کہ اپنے گلے میں رسی کا پھندا گوارا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سیرت ہمیں ہر دور کے امام نے دکھائی ہے۔ وہ علی 25 سالہ خاموشی میں مولا کائنات نے قدم قدم پر دین کی رہنمائی کی ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ ورنہ عزیزان محترم ہو سکتا تھا کہ مولا کائنات نے انکار بیعت کر دیا تھا، علی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ جاتے، گوشہ نشینی کی زندگی گزار لیتے، مگر نہیں، علی جانتے ہیں کہ ابھی نیا نیا اسلام ہے۔ صحیح ہے کہ دنیا نے ہمیں چھوڑا ہے، مگر اسلام کو ہماری ضرورت ہے۔ توجہ رکھیے گا، اسلام کو ہماری ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے جب جب اسلامی اور مسائل مشکل آتے رہے مولا کائنات بڑھ کے مدد کرتے رہے۔ ورنہ عزیزو کون ہے جو اپنے دشمنوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے؟ عزیزو، یہ علی مسلمانوں کو مشکلوں سے نہیں نکال رہے تھے، بلکہ اسلام پر جو مصیبتیں آئی تھیں علی اس کو دور کر رہے تھے۔ یہ ہے سیرت علوی۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، توجہ رکھیے گا، آج بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے یہاں انتخاب ہوتے ہیں انجمنوں کے، تو جو لوگ اس میں آ جاتے ہیں، مثلا اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور جو اپوزیشن میں رہتے ہیں تو ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو انجمن میں ہیں ہی نہیں، ہم تو ادارے میں ہیں ہی نہیں، لہٰذا ہم کوئی کنٹریبیوشن نہیں کریں گے، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ سیرت علوی نہیں ہے۔ اگر دیکھا، جب علی نے دیکھا کہ اسلام کو میری ضرورت ہے تو علی دربار خلافت تک گئے۔ عزیزان محترم، یہ خلیفہ کی مدد کرنے نہیں گئے، بلکہ اسلام کی، چونکہ آنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ہے، کوئی یہودی آ رہا ہے، کوئی نصرانی آ رہا ہے، کوئی حبش کا رہنے والا آ رہا ہے، کوئی روم کا رہنے والا آ رہا ہے، اور وہ خلیفہ وقت سے سوال کر رہا ہے خلافت رسول، اور یہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے کہ واقعی دین سچا ہے یا نہیں، اسلام سچا ہے یا نہیں۔ عزیز و خلیفاؤں کی حالت کیا ہے؟ عزیزان محترم، انہیں کچھ آتا نہیں، قرآن جانتے نہیں، دین سیکھا نہیں۔ اب عزیزو، یہ آنے والا یہودی و نصرانی، حبشی و رومی اگر یہاں سے بغیر جواب لیے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ شوکت اسلام مجروح ہو جائے گی۔ عزیزو، جب جب ضرورت پڑی علی نے آنے کے بعد مشکل کشائی کی۔ عزیزان محترم، یہ مشکل کشائی حفاظت اسلام کے لیے تھی، چونکہ علی جانتے ہیں کہ دین ہماری وجہ سے زندہ ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے، سیرت علوی یہ ہے، یہ مت دیکھو کہ تم منصب پر ہو یا نہیں، اقتدار میں ہو یا نہیں، اگر ادارے کو تمہاری ضرورت ہے تو اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم پہ منصب ہے یا نہیں، اگر تمہاری ضرورت ہے تو قدم بڑھا دو ضرورت پوری کرنے کے لیے، چونکہ یہی سیرت مولا کائنات تھی۔ عزیزان محترم، اگر ہم آج سچے علوی ہیں تو سارے اختلافات کو بھلانے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ادارے کا ذمہ دار کون ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ادارے کو ضرورت کس کی ہے۔ عزیزو، اگر علی علیہ السلام اسلام کی ضرورت کو دیکھ کے خاموش رہ گئے ہوتے تو آج ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا، خلافت کے دور میں ختم ہو گیا ہوتا۔ علی نے ضرورتیں پوری کر کے اسلام کی آج اسلام تک یہاں پہنچایا ہے، تو یہ ادارے بھی ہمیں دوسری نسلوں کو دینا ہے۔ اگر عزیزان محترم آپ کی ضرورت ہے تو سیرت علوی یہ ہے کہ ضرورت کو پورا کرو، اور اگر کوئی ضرورت دیکھتے ہوئے بھی ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر علی والا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ لہذا سیرت آل محمد یہ ہے کہ ان کے مطمع نظر ہمیشہ شوکت اسلام رہی ہے، دین کی حفاظت رہی ہے۔ اگر کہیں دیکھا کہ خاموش رہنے سے دین بچ رہا ہے تو اپنے حق سے چشم پوشی کر لی، دین کی حفاظت کرتے رہے۔ اگر کہیں دیکھا کہ دین صلح سے بچ رہا ہے
تو حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور صلح کر کے دین کی حفاظت کی ہے، اور اگر ضرورت پڑی کہ دین کو اب میدان میں قیام کیا ہے تو حسین علیہ السلام نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ تلواریں کتنی ہیں، میرے ساتھ سپاہی کتنے ہیں، میرا لشکر کتنا بڑا ہے، نہیں، بلکہ حسین جانتے ہیں کہ آج دین کو میری ضرورت ہے، تو حسین نے مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آ گئے۔ عزیزوں، ضرورت دین یہ تھی، اور جب سید سجاد نے محسوس کیا کہ اگر دین کو ضرورت ہمیں ہتھ گڑیوں اور بیڑیوں میں دیکھنے کی ہے تو سید سجاد نے ہتھ گڑیوں اور بیڑیوں کو پہننا گوارا کر لیا، مگر دین کی ہدایت سے ایک لمحے کے لیے۔ اور عزیزوں، یہی سید سجاد جو شام شب عاشور تک، روز عاشور تک بیمار کربلا تھے، مگر جیسے ہی ذمہ داری آئی، تاریخ نے لکھا پھر اس کے بعد سید سجاد کہیں بے ہوش نہیں ہوئے، کہیں بیماری کا عارضہ لائق نہیں ہوا، بلکہ یہی سید سجاد ہیں جب شام کے دربار میں یہ دیکھا کہ شامی خطیب کے بعد اگر خاموش رہ گیا تو شوکت اسلام مجروح ہو جائے گی، سید سجاد نے منبر پہ جا کے خطبہ دے کے یزید کے چہرے سے نقاب الٹ کے بتا دیا کہ اگر دنیا ہمیں زنجیروں میں جکڑ سکتی ہے تو ہماری زبان پہ پابندی نہیں لگا سکتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یعنی آئمہ نے اپنے دور میں حالات جو رہے ہوں، اور آپ دیکھیں سید سجاد نے کربلا کے بعد 35 سال اپنی دعاؤں کو اشاعت اسلام کا ذریعہ بنا لیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، کل علی کی خاموشی اشاعت اسلام کا ذریعہ تھی، حسن کا قلم اشاعت اسلام کا ذریعہ تھا، خون حسین اشاعت اسلام کا ذریعہ تھا، حفاظت اسلام کر رہا تھا۔ آج سید سجاد کی دعائیں ہیں جو اشاعت اسلام کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ آج ہمیں کربلا سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتی ہیں۔ آپ نے 35 سال کیسے خاموش گزارے ہیں، اور عزیزو یاد رکھیے گا یہ سید سجاد کی 35 سالہ خاموشی کا نتیجہ تھا اور محنتوں کا نتیجہ تھا کہ بنی امیہ کی حکومت بہت زیادہ دن نہیں چل سکی۔ جو امام محمد باقر کو اور امام جعفر صادق کو کھل کر تبلیغ کرنے کا موقع ملا، یہ سید سجاد کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ اور عزیزو پھر ایک مرتبہ کروٹ بدلی، جب امام صادق کے دور تک آتے آتے بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس تخت حکومت پر آئے ہیں، تو عزیزو حکومتیں بدلی ہیں مگر اہل بیت پر ظلم کے انداز نہیں بدلے ہیں۔ بنی امیہ جس طرح ظلم کر رہے تھے ویسے ہی بنی عباس نے حکومت مضبوط ہوتے ہی، اور یہ جو تاریخ نے لکھا کہ ہمارے 7ویں امام کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ قید خانے میں گزرا ہے۔ بنی عباس نے جیسے حکومت مضبوط کیا، آل محمد پر ظلم و ستم شروع کر دیے، اور امام موسی کاظم علیہ السلام ایک ایسا قیدی ہے جس کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جو اس کی زیادہ تر زندگی قید خانے میں ہے، مگر یاد رکھیے امام قید خانے میں تھے مگر ایک لمحے کے لیے بھی حفاظت اسلام سے غافل نہیں ہے، تبلیغ اسلام سے غافل نہیں ہے۔ اور یہ جو تاریخ میں لکھا کہ جب ہارون رشید کے ذریعے امام موسی کاظم کی شہادت ہوئی، پھر عرب کے ماحول نے کروٹیں بدلی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام موسی کاظم کی شہادت کے بعد بہت سی تحریک عباسی حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ امام موسی کاظم کی شہادت کا اثر تھا، اور عزیزو یہاں تک آ گیا کہ اب دشمن پریشان ہے۔ وہ جو کل تک اماموں کو قید کر رہا تھا آج اپنا ولی عہد بنانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ عزیزو آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ ہے حکمت امام۔ عزیزان محترم، امام موسی کاظم کی مظلومانہ شہادت نے عباسی حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ہارون
مامون کے آخری وقت میں حالات خراب ہو گئے اور یہاں تک کہ اسے حکومت کو 3 حصوں میں بانٹنا پڑا، ایک مامون، ایک امین اور ایک اس کا بیٹا قاسم، 3 حصوں میں بانٹا۔ مگر عزیزو تاریخ نے لکھا اس کے بعد بھی یورشیں اور انقلاب اور تحریک کم نہیں ہوئے۔ تاریخ نے دیکھا کہ ہارون کو اپنا دارالسلطنت بدلنا پڑا، چونکہ خراسان سے مستقل جو ہے تحریکیں چل رہی تھیں۔ چونکہ بات یہ ہے کہ جس وقت بنی امیہ کی ظلم و زیادتی زیادہ بڑی، امام سید سجاد کی محنتوں اور امام محمد باقر کی محنتوں سے ابو مسلم خراسانی نے بنی امیہ کے خلاف جو تحریک شروع کی، اس تحریک کا نعرہ یہ تھا کہ ہم حسین کا انتقام لینا چاہتے ہیں اور حکومت اصل وارثوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہذا بنی عباس نے، چونکہ یہ جناب عباس کے جو چچا تھے جناب عباس، ان سے منسوب ہو کر اور آل محمد کی قربت کا فائدہ اٹھا کر حکومت حاصل کر لی، اور جب حکومت حاصل کری اس کے بعد ان کا رویہ بھی وہی رہا جو بنی امیہ کا تھا۔ عزیزان محترم، چونکہ دنیا کے پاس جتنے بھی بادشاہ تھے وہ تلوار کے ذریعے سے لوگوں کے سروں کو تو جھکا سکتے تھے، مگر آل محمد جیسا کردار نہیں تھا جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جھکا لیتے۔ عزیزو، یہ خالق کائنات نے عطا کیا تھا آل محمد کو ایسا کردار اور ایسا کیریکٹر عطا کیا کہ بظاہر لوگوں کے دل، سر وقت کی حکومتوں کے سامنے جھکتے تھے، مگر دل سب کے آل محمد کے سامنے جھکتے تھے۔ عزیزو، یہ کیریکٹر اور کردار کی کشش تھی، اور تاریخ نے دیکھا جب جناب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو گئی تو حکومت کے خلاف پھر سورشیں ہوئیں، اور ایک وقت آیا کہ اسی سورشوں میں ہارون رشید اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا، اختلاف ہو گیا امین اور مامون کے درمیان۔ اب بات یہ تھی کہ امین جو تھا ہارون رشید کا بیٹا، وہ اس کی ایک عرب بیوی سے پیدا تھا، مامون جو تھا اس کی ایک عجم کنیز سے پیدا تھا، تو لہذا جو عباسی تھے، مین عباسی تھے، وہ مامون کو قبول نہیں کرتے تھے، اور مگر مامون بہت ہی زیرک و چالاک بادشاہ تھا۔ امین کے یہاں وہ چالاکی اور زیرکی نہیں تھی بلکہ بیوقوف ترین تھا، اور یہ ہوا جب دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی تو مامون نے امین کو قتل کر کے پوری حکومت کا مطلق العنان بادشاہ مامون تھا۔ مگر عزیزو، مامون کے سامنے 3 مرحلے تھے۔ میں جناب امام رضا علیہ السلام تک آ رہا ہوں کہ کن حالات میں عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ توجہ رکھیے گا نوجوان دوستو، یہ تجزیاتی چیزیں ہیں، بہت کم ممبروں سے بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال تو مامون کے سامنے 3 مرحلے تھے۔ ایک، امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد بنی عباس کی حکومت متزلزل ہو رہی تھی، اس کو کسی طرح کنٹرول کرنے کے لیے اس نے مرو یعنی خراسان کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ دوسرے، وہ امام رضا سے ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا، لہذا امام کو مدینے میں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے کہ مختلف شہروں میں تحریکیں اٹھ رہی تھی، کوفے میں اور بہت سارے علاقوں میں، اور مدینے میں لوگ دھیرے دھیرے امام رضا سے قریب ہوتے جا رہے تھے، لہذا امام کو مدینے میں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، امام کو شہید بھی نہیں کر سکتا تھا، چونکہ ابھی جناب موسیٰ کاظم کی شہادت کے اثرات سماج کے ذہن میں تھے، لہذا اس نے ایک ہی ترکیب سوچی، نہ مدینے میں رہنے سکتے ہیں چھوڑ سکتا ہوں، نہ شہید کر سکتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، لہذا تیسرا آپشن اس کے پاس، اس کے وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ تم امام کو ولی عہد بنا لو اور مدینے سے ان کو خراسان بلا لو یعنی مشہد بلا لو، مرو میں بلا لو۔ تو تاریخ نے لکھا، اس نے خط لکھا، امام نے 1-2 خط تو منع کر دیا، مگر جب زیادہ دباؤ پڑا تو امام چلے مدینے سے خراسان کی طرف۔ تاریخ نے لکھا ہے 2 راستے پڑتے تھے خراسان جانے کے، ایک راستہ گزرتا تھا کوفے وغیرہ کے ذریعے سے خراسان پہنچنے کا، دوسرا راستہ بصرے کے ذریعے سے، لہذا اس نے امام کو کہ عوام سے اگر راستے میں امام کا رابطہ ہوا تو انقلاب آ سکتا ہے، تو ایک ایسے راستے سے بلایا جو نامعروف راستہ تھا، غیر معروف راستہ تھا، لہذا جب آپ امام پہنچے ہیں اور امام کا یہ قافلہ سرزمین
نیشا پور پہ پہنچا ہے، جو لوگ زیارات کے لیے گئے ہیں ایران کی، امام رضا علیہ السلام نیشا پور میں رکے ہیں اور وہاں آپ کے بہت سارے معجزات ہیں۔ انہی معجزوں میں سے ایک معجزہ چشمہ ہے۔ جو لوگ چشمہ نیشا پور میں جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں ایران کی، وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں پروردگار ان کو امام رضا کے صدقے میں جلد سے جلد زیارت نصیب ہو۔ تو یہ نیشا پور میں امام جب رکے ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے امام کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے اور بہت سارے علماء تھے۔ انہوں نے کہا فرزند رسول آپ اپنی زبان مبارک سے اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کر دیجئے۔ تاریخ نے لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے محمل کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹانے کے بعد ایک حدیث بیان کی۔ عزیزو جانتے ہیں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں نوجوان دوستو؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی ایک ایسا سلسلہ حدیث جو سونے سے لکھنے کے لائق ہے۔ اور عزیزو تاریخ نے لکھا ہے کہ احمد ابن حنبل بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سلسلے کو جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد موسی کاظم نے، ان سے ان کے والد جعفر صادق نے، ان سے ان کے والد محمد باقر علم نبین نے، ان سے ان کے والد علی زین العابدین نے، ان سے ان کے والد حسین ابن علی نے، ان سے ان کے والد علی مرتضیٰ نے، اور علی مرتضیٰ نے رسول اسلام سے، اور رسول اسلام نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے یہ حدیث سنائی ہے۔ وہ حدیث تھی کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال حسنی، یعنی یہ ایک پوری حدیث ہے جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ اگر یہ حدیث کا پورا سلسلہ اتنا پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے، اسے لکھ کر کسی مجنوں کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا دیوانہ پن دور ہو سکتا ہے۔ اتنی مضبوط سلسلے کی حدیث ہے۔ پوری حدیث کی دنیا میں اتنا مضبوط سلسلہ کسی حدیث کا نہیں ہے جو حدیث سے سلسلۃ الذہب کا سلسلہ ہے۔ عزیزو امام نے حدیث فرمائی اور امام مامون کے دربار میں پہنچ گئے۔ عزیزو مامون امام کو مجبوراً اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے، مگر اس میں بھی اس کی ایک سیاست ہے۔ عزیزان محترم سیاست اس کی دو تھی کہ ایک تو مدینے سے ان کو اپنے نزدیک بلا لوں گا تو نگاہ رکھوں گا اور مدینے میں مرکزیت نہیں ملے گی، دوسرے دنیا کی نگاہ میں امام رضا کو بدنام کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھو جیسے ہی انہیں منصب ملا انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ کیا مطلب کہ یعنی یہ دنیا پرست ہیں۔ بس تاریخ میں لکھا امام آئے اور آنے کے بعد اس نے کہا میں آپ کو اپنی جگہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے خلافت کی پیشکش کی تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، عجیب و غریب جملہ ہے، اگر میرے نوجوان دوستوں تک اور آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے تو بڑا تاریخ ساز جملہ ہے۔ ظاہر امام ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مامون کا ارادہ کیا ہے؟ وہ لوگوں پہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں آل محمد کا چاہنے والا ہوں اور میں یہ منصب ان کو دینا چاہتا ہوں، یہ اس کی سیاست ہے۔ بس جیسے اس نے کہا کہ میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یہ خلافت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس نے خلافت کی پیشکش کی تھی، امام نے منع کیا، تو امام نے ایک جملہ کہا اگر خلافت تمہارا حق ہے، توجہ رکھیے گا، جملہ سنیے گا، اگر خلافت تمہارا حق ہے تو تمہیں اسے دوسرے کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ عجیب و غریب جملہ ہے۔ امام نے اس ایک جملے سے اس کے چہرے سے نقاب اتار، کیا کہا اس نے؟ میں آپ کو خلافت سونپنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کیا کہا؟ اگر یہ خلافت تمہارا حق تھی یا تمہارا حق ہے تو اسے تمہیں دوسرے کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر یہ تمہارا حق نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، اگر یہ تمہارا حق نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی دوسرے کو دینے والے؟ امام نے اس ایک جملے سے مامون کی اوقات کو بتا دیا۔ کیا بتایا کہ دیکھو نہ تو تم خلافت کے حقدار ہو نہ خلافت تمہارا حق ہے۔ اگر تمہارا حق ہوتا تو تم ہمیں نہ دیتے، اور اگر ہمیں دے رہے ہو تو تمہارا حق نہیں۔ یعنی امام نے اس کے چہرے سے نفاق کی نقاب کو الٹ دیا کہ دیکھو تم دنیا دکھاوے کے لیے ہمیں اپنا ولی عہد
میں آپ کو ولی عہد، اگر آپ خلافت نہیں لیتے ہیں تو ولی عہد، تاریخ نے لکھا امام نے اس کے بعد بھی منع کیا، اور آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جو امام کو دھمکی آمیز تھا۔ ظاہر امام جانتے تھے اس کے دل کی، اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اس لیے کہ خلیفہ ثانی نے بھی شورا بنائی تھی، اور انہوں نے شورا بناتے ہوئے ایک جملہ لکھا تھا کہ اگر کوئی ان چھوں میں سے اسے ماننے سے انکار کر دے تو اس کی گردن کو تلوار سے جدا کر دینا۔ امام نے جیسے یہ جملے سنے، اس کے بعد امام نے کہا کہ کسی انسان کا خود کو ہلاکت میں ڈالنا یہ شریعت نہیں کہتی ہے، لہٰذا امام نے مجبوراً اس کی ولی عہدی کو قبول کیا، اور ایک شرط کے ساتھ قبول کیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو، میں حکومت کے کسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا، میں حکومت کے کسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ امام پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہ دیکھو، یہ حکومت جو ہمیں آج ولی عہدی کے طور پر دی جا رہی ہے، یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے دی جا رہی ہے، ہمارا حق سمجھتے ہوئے نہیں۔ لہذا دنیا اس دھوکے میں نہ رہے کہ علی رضا دنیا پرست تھے۔ عزیزو، امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کر لی، مگر حکومت کے کسی معاملات میں دخل نہیں دیا، اور تاریخ نے لکھا کہ جب امام رضا علیہ السلام ولی عہد ہو گئے تو مامون کے وزیر نے مامون کو یہ مشورہ دیا کہ لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے یہ کیا جائے کہ اس بار عید کی نماز امام رضا علیہ السلام سے پڑھوائی جائے۔ تاریخ نے لکھا امام مامون کا فرستادہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کہا نہیں بھائی دیکھو، میں حکومت کے کسی معاملات میں، چونکہ نماز عید و بقرعید اس زمانے میں اور آج بھی بعض جگہوں پر سرکاری نماز ہوتی تھی، بھائی سرکار جسے معین کر دے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا فلاں جگہ کا قاضی۔ امام نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں پڑھائیں گے، چونکہ ہمیں حکومت کے کسی معاملات میں شریک نہیں ہیں۔ امام پہ جب اصرار بڑھا اور امام پہ پریشر پڑا تو امام نے ایک جملہ کہا، اگر تمہیں اتنی ضد ہے نماز پڑھوانے کی تو دیکھو، ہم ویسے ہی نماز پڑھائیں گے جیسے ہمارے جد رسول اور علی مرتضیٰ پڑھایا کرتے تھے، جیسے وہ نماز عید پڑھایا کرتے تھے۔ بس جیسے یہ جملے کہے تو مامون اس منظر کو سمجھا تو نہیں، وزراء نے انہوں نے کہا فرزند رسول یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہم نے نبی کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے رسول کو دیکھا بھی نہیں، اس سے بڑے شرف کی بات کون سی ہوگی کہ ہم رسول کے جیسی نماز پڑھیں، کہ دیکھیں کہ رسول کیسے عیدگاہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، چاند ہوا، نماز عید کا اعلان ہوا، سرکاری اعلان ہو گیا کہ آنے والی عید کی نماز فرزند رسول پڑھائیں گے، اور ویسے ہی پڑھائیں گے جیسے رسول پڑھاتے تھے۔ بس تاریخ میں لکھا جیسے عید کا دن صبح نمودار ہوئی تو مامون نے حکومت کے فوجیوں کو، کارندوں کو، جو بھی انتظامیہ کے لوگ تھے، کہا جاؤ فرزند رسول کے گھر کی طرف اور وہاں سے لے کے ان کو عیدگاہ جانا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، سیرت رسول کی اہمیت کیا ہے، جہاد کسے کہتے ہیں، بہترین جہاد کیا ہے کہ سلطان جائر کے سامنے بھی امام رضا نے اپنی پوری زندگی مجاہدانہ طور پر گزاری ہے، اور جب نماز پڑھانے کا موقع آیا تو بالکل اسی طرح جیسے نبی کے لیے۔ بس تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے نماز عید کا وقت قریب آیا، صبح ہوئی، حکومت کے کارندے، فوجی اور امور سلطنت کے بہت سے لوگ امام کے گھر پہ پہنچے۔ چونکہ اس سے پہلے بھی ہوتا یہ تھا کہ جو امام نماز پڑھاتا تھا فوجیوں کے سائے میں حکومتی پروٹوکول کے ساتھ عیدگاہ جاتا تھا، وہاں نماز ہوتی تھی، وہ جب نکلتا تھا تو اس کا ایک الگ انداز ہوتا تھا، مگر جب فرزند رسول نکلے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ فرزند رسول نے اپنے سر پر اپنے جد کا امامہ رکھا، اپنے دوش پر اپنے جد کی ردا ڈالنے کے بعد اپنے گھٹنوں کے یعنی پجامے، یعنی جو بھی نیچے پجامہ کہہ لیجئے، یہ پینٹ کہہ لیجئے، جو بھی نیچے کا لباس تھا اس کو تھوڑا سا اوپر کیا، اور اس کے بعد امام ننگے پیر گھر سے باہر نکلے۔ امام کے ساتھ امام کے گھر کے غلام بھی امام کے ساتھ، امام جیسے ہی گھر سے نکلے تو تاریخ نے لکھا امام دروازے پر رکے، اور امام رکنے کے بعد امام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ بس تاریخ بتاتی ہے جیسے امام نے تکبیر کہی، فوراً
جلدی جلدی خود کو گھوڑوں سے زمین پر لے کر آئے. حالت یہ تھی کہ جلدی سے جوتوں کے فیتے تسبیح نہیں کھل سکتے تھے، تو جلدی جلدی میں تلوار سے اپنے جوتوں کے فیتے کاٹ کر وہ بھی فرزند رسول کی طرح ننگے پیر ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی جب فرزند رسول کو سیرت رسول کے آئینے میں دیکھا تو اپنی دنیاوی شان و شوکت کو بھول گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی امام چند قدم چلے تھے کہ پورا مجمع اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا. حکومت کے جاسوسوں نے مامون سے کہا کہ مامون، اگر علی رضا عیدگاہ تک پہنچ گئے تو تیری حکومت کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا آج دنیا نے حقیقی سیرت رسول کو دیکھ لیا ہے. حقیقی سیرت رسول کو کیا مطلب؟ کہا آج فرزند رسول کی طرح عیدگاہ جا رہے ہیں. جب سماج اپنے سامنے فرزند رسول میں رسول کو دیکھے گا تو پھر تیری حکومت کو کوئی قبول نہیں کرے گا. کہا ہونا کیا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟ کہا جتنی جلدی ہو سکے امام کو نماز پڑھانے سے روک دے. تاریخ نے لکھا ہے امام کے پاس حاکم کا حکم آیا. کہا آپ کو زحمت ہو جائے گی، بھیڑ بہت ہے، لہذا آپ عیدگاہ نہ جائیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں. تاریخ نے لکھا امام گھر چلے گئے. لوگ وہیں سے متنفر ہو گئے، جگہ جگہ چلے گئے، عید کی نماز بھی لوگ نہیں پڑھ سکے. عزیزوں، پورے شہر میں ایک ماحول کہ اگر سیرت رسول کہیں مل سکتی ہے تو فرزند رسول کے پاس. ہم بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں نمازیں صرف اس لیے کہ رسول کی خوشنودی کے لیے، مگر رسول کی سیرت مامون کے پاس نہیں، فرزند رسول علی مرتضیٰ کے پاس. عزیزوں، امام نے ایک جھلک دکھائی، دنیا رسول کی دیوانی ہو گئی. عزیزوں، اگر آج بھی کوئی سیرت رسول کو پیش کر دے تو دنیا حیرت زدہ ہو جاتی ہے. عزیزوں، وہ امام تھے. ارے آج بھی ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سیرت و صورت میں کوشش کرتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کر سکیں. عزیزوں، ان کا عالم یہ ہے کہ ایک بوریا نشین اگر ایک لائن کا فتویٰ لکھ دے تو پوری دنیا نکل آتی ہے اور داعش کو دنیا سے ختم کر دیتی ہے، چونکہ وارث علم نبی موجود ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. آج رسول کی سیرت کہیں دکھائی دیتی ہے، چونکہ یہ مشہور ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آج جو واقعی حقیقی عالم ہے، جس کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، جو اپنے مولا کی رضا پر راضی رہتا ہے، آج بھی اس کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمراں اس کے ایک فتوے سے لرز جاتی ہے آج کی پوری دنیا. عزیزو، یہ آیا کہاں سے؟ یہ تقوی الہی، یہ سیرت ائمہ پر عمل کرنا، یہ وہاں سے ہمارے مراجع اکرام کو ملتا ہے. اور عزیزو، تاریخ نے لکھا اس کے بعد مامون کی نگاہ میں امام کانٹے کی طرح کھٹکنے لگے. اس نے سوچا کہ اگر کچھ دنوں اور زندہ رہ گئے تو میری حکومت پھر میری حکومت نہیں رہے گی، بلکہ دنیا فرزند رسول کی حلقہ بغوش ہو جائے گی. لہذا اس نے وہیں سے یہ طے کر لیا کہ اب اس امام کے وجود کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور تاریخ نے لکھا اس نے پوری تیاری کر لی. عزیزو، انشاءاللہ بعد مجلس تابوت برآمد ہوگا. تابوت کے بعد نوحہ خانی، اور نوحہ خانی کے بعد حاضری کا انتظام بھی ہے. جو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ عزا خانے کی چھت کے اوپر تشریف لے جائیں، وہاں حاضری مولا تناول فرما کر ثواب حاصل کریں. عزیزو، مامون امام رضا علیہ السلام نے ایسے نامساعد حالات میں سیرت رسول کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور عزیزو، آپ کی یہی سیرت اور تاثیر پیغمبر اسلام آپ کی موت کا سبب بنی ہے. تاریخ میں لکھا مامون نے جال بچھانا شروع کر دیا. اور عزیزو، اس نے کیا کیا کہ اس ظالم نے
ایک تیز ترین زہر کو منگوایا، اور چونکہ امام کو انگور بہت زیادہ پسند تھے اس لیے اس انگوروں میں اس زہر کو ملایا اور امام کے یہاں خبر بھجوائی کہ امام کو مامون نے طلب کیا ہے۔ عزیز و تاریخ نے لکھا ہے جب امام مامون کے دربار میں گئے ہیں تو اپنے عزیز ترین صحابی جناب ابو سلس سے کہا، ابو سلس یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کچھ چیزیں ان کو وصیتیں کی ہیں، کہا میں مامون کے دربار میں جا رہا ہوں، دیکھو اگر میں مامون کے دربار سے آؤں اور میرے چہرے پر میرے سر پر کپڑا پڑا ہوا ہو تو تم پھر مجھ سے گفتگو مت کرنا، اور اگر میرے چہرے پہ کپڑا نہ پڑا ہوا ہو تو تم مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہو۔ بس تاریخ نے لکھا ہے امام گئے، مامون نے جب پہنچے ہیں اس کے دربار میں اور اس کے پاس تو بہت سی ٹوکریوں میں پھل رکھے ہوئے تھے۔ مامون نے ایک ٹوکری میں سے ایک انگور کا گچھا اٹھایا اور اس کے 2-3 دانے تناول فرمائے اور ایک گچھا اٹھا کر امام کو دیا کہ اس کو آپ کھائیے، تناول فرمائیے۔ امام نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ بس تاریخ بتاتی ہے جب زور زیادہ پڑا تو امام نے اس میں سے 2-3 دانے کھائے۔ عزیزو امام کے 2-3 دانے کھانا تھا کہ زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، فرزند رسول سے برداشت نہ ہوا۔ ایک مرتبہ امام اٹھے اور گھر کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ مامون نے دلی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا مامون جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے میں وہاں جا رہا ہوں۔ عزاداروں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ابو سلت کی نگاہیں رسول کی فرزند رسول کی آمد پر ٹکی ہوئی ہیں۔ اب جو امام آئے ابو سلت نے دیکھا کہ امام کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا ہے۔ عزاداروں ابو سلت سمجھ گئے کہ ظالم نے اپنا کام کر دیا، میرے امام کو زہر دے دیا۔ عزاداروں دروازہ کھلا، امام آ گئے۔ ابو سلت کہتے ہیں کہ امام فرش پر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد کہا ابو سلت سارے دروازوں کو بند کر دو اور کوئی یہاں آنے نہ پائے، کوئی آنے نہ پائے۔ عزاداروں ابو سلت نے امام کا حکم سنا۔ عزاداروں تاریخ لکھتی ہے ابو سلت نے سارے دروازوں کو بند کیا اور اس کے بعد میرے امام کی کیفیت یہ تھی امام سے نہ کھڑا ہوا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا، بلکہ امام زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئے اور امام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی زخمی سانپ تڑپتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں بھی یہی منظر تھا کہ ابو سلت نے دیکھا کہ ایک 6-7 سال کا نوجوان بچہ خونبرو ہے۔ ایک مرتبہ ابو سلت نے سوال کیا تم کون ہو؟ دروازے تو سارے بند ہیں، تم کہاں سے آ گئے؟ آنے والے نے کہا ارے جو خدا مجھے مدینے سے یہاں خراسان لا سکتا ہے تو وہ میرے لیے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ ابو سلت سمجھ گئے آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ علی رضا کا جانشین وقت کا امام محمد تقی ہے۔ عزیز و تاریخ نے لکھا امام رضا کے پاس آخری وقت میں امام محمد تقی پہنچ گئے۔ امام نے کلیجے سے لگایا، اسرار امامت امام محمد تقی کے حوالے کہہ رہے میں کہوں گا علی رضا خراسان میں صحیح بڑے خوش نصیب ہو کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کا اکیلا واریو وارث مدینے سے آپ کے پاس آ گیا، مگر حائر غربت حسین سید سجاد خیمے سے مقتل تک نہ آ سکے، یہ ہے غربت حسین۔ عزادار تاریخ نے لکھا کہ امام نے اسرار امامت کے بعد امام کی بے چینی بڑھی اور ایک منزل وہ آئی کہ ہمارا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ علی محمد تقی نے ابا سلت سے کہا ابا سلت جاؤ گودام کے اندر جاؤ، وہاں سے تختہ اور پانی لے کر آؤ۔ ابا سلت کہتے ہیں مولا نہ یہاں پانی ہے نہ یہاں تختہ ہے۔ تو امام کہتے ہیں جاؤ، ہم کہتے ہیں نا اب جو
تو پانی بھی موجود تھا، تخت بھی موجود تھا۔ عزادار و ابا صلت آئے، عزادار و سید محمد تقی نے علی رضا کو غسل دینا شروع کیا۔ عزاداروں جب غسل دے چکے تو ایک مرتبہ محمد تقی نے ابا صلت سے کہا جاؤ گودام کے اندر، وہاں ایک ٹوکری میں کفن اور حنوط رکھا ہوا ہے۔ عزاداروں ابا صلت اس ٹوکری کو لے کر آئے، کفن اور حنوط، امام نے کفن و حنوط دیا اور اس کے بعد امام نے قبلہ رخ ہو کر امام وقت کے اوپر نماز پڑھی۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے ابا صلت بیان کرتے ہیں امام نے ادھر نماز تمام کی، ادھر حکم دیا ابا صلت جاؤ مامون کے لوگوں کے لیے دروازہ کھول دو۔ اب جو ابو صلت نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ماموم اور اس کے غلام دروازے پر موجود تھے۔ عزاداروں دروازہ کھلا، اب جو ابا صلت نے واپس پلٹ کے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے امام کو نہ غسل دیا گیا ہے نہ کفن دیا گیا ہے۔ عزاداروں امام کو دفن کرنے کی منزلیں آ گئیں، عزاداروں امام کا جنازہ تیار ہو گیا۔ ظاہری صحیح، ظالم حکومت ہی صحیح، دکھاوے کے لیے صحیح، سرکاری اعلان ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام رضا کے دفینے میں شہید ہوئے۔ میں کہوں گا امام کل آپ نے دیوبند سے کہا تھا کہ میں وہ مظلوم ہوں جسے مجھے عجم کے اندر شہید کر دیا جائے گا، میں ایسا غریب ہوں جسے غریب الغربا کہہ کے آپ سلام کرتے ہیں، مگر ہائے رے غربت حسین، ارے امام کا جنازہ تو اٹھا، شان و شوکت سے قبر بھی بنی، دفن بھی ہوئے، مگر ہائے رے فرزند فاطمہ زہرا، 3 دن تک کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا پڑا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔